نفسیات کے مطابق اگر دو لوگوں کے درمیان معاملات پہ ڈسکشن ختم ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ رشتہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ کوئی تھک چکا ہے سفر سے، کوئی ہار چکا ہے خود سے، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ ٹھکانا دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ مقصد سفر سے ہے، کسی منزل سے کیا غرض؟ اے معجز زندگی، تجھے ساحل سے کیا غرض؟ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بار بار اسے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر محبت نہیں۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جان کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ محبت یہ نہیں کہ تم ایک ہی بار میں تمام جذبات احساسات کہہ دو اور پھر چپ کر جاؤ، بالکل ایسے ہی کہ آپ کسی کو اٹھا کر ساری نرسری دے دو اور اسے سمجھ بھی نہ آئے کہ کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے، کون سا بالوں میں سجانا ہے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ کسی کو ایک پھول دو مگر روزانہ۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراغ دل ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ امیر کیا جانے ٹوٹے ہوئے خواب کا دکھ، آگ ہوتی ہے بہتے ہوئے آپ کا دکھ۔ تم تو سمندر کے مکین نظر آتے ہو، کیا جانتے ہو چھوٹے تالاب کا دکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ انسان اور جانور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کے گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ حیا اور کام بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیے جو اللہ چاہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا،
کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ دنیا سے ہر روح پیاسی جاتی ہے سوائے اس کے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ یہ جو تمہارے اللہ سے رابطے ہیں نا، یہ تو خود تمہارے لیے اللہ سے معجزوں کی التجا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسکراہٹ ہی ایسی تھی میرے نبی پاک کی کہ لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا الٹ پلٹ کر کے دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا، سبحان اللہ۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت یہ مہلت، اے زندگی والوں پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ سنو بس تھوڑا صبر کرو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، جلد ہی تمہارے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت کچھ پل کے لیے ان کو ہمارے پاس لے آتا ہے۔ بارش کا قطرہ سپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سپی اسے موتی، جس کا جیسے ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کے لیے یہ ادراک اور احساس کافی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی اقرار غم کا مرہم ہے اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بھی۔ انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا چاہیے۔ زبان جھوٹ بھی بول سکتی ہے، مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چڑھائے تو چھوڑ دیا کرے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے، اور کسی کی زبان۔ بہت عجیب دنیا ہے جہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔